وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تعارف کتب کے سلسلے میں آج حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی معرکۃ الآراء کتاب دیباجہ تفسیر القرآن کا تعارف پیش کیا جائے گا، وباللہ توفیق۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیباجہ تیار کروایا تا قرآن کریم کے انگریزی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ طبع کیا جاوے۔ اس کتاب میں درج بے نظیر باتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن کریم کے محب اور خادم ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ خدا تعالیٰ اور اس کے پاکیزہ کلام اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے قلب صافی سے نکلے یہ کلمات طیبات ہیں، جن میں اہل مغرب میں سے اٹھنے والے مشہور نقادوں کے اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب میں دوسری مذہبی کتابوں کے ہوتے ہوئے ضرورت قرآن پر لطیف بحث کی گئی ہے۔ اس ضمن میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 بنیادی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے دوسری مذہبی کتابوں کے ہوتے ہوئے ضرورت قرآن کو پیش فرمایا ہے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ سوائے قرآن کریم کے کسی کتاب نے کامل اور مکمل تعلیم پیش کرنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب تحریف سے محفوظ نہیں ہے، اور متضاد باتیں ان کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور انسانی دست برد کے شواہد ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کتابوں کے اندر شہادتوں کے علاوہ ان مذاہب کے اپنے علماء کی شہادتیں بھی موجود ہیں، جس کے بارے میں حضور نے ذکر فرمایا ہے۔ کیا مذہب انسانی دماغ کا اختراع ہے؟ جیسے اہم سوال پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں سیر حاصل بحث کرتے ہوئے 5 محکم اور مبسوط دلائل پیش فرمائے ہیں۔ اس نئے ترجمے اور تفسیری نوٹوں کو پیش کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی غرض نہ تجارتی ہے اور نہ کوئی نئی چیز پیش کرنا مقصود ہے، بلکہ جو اقوام عربی سے ناواقف ہیں ان کے لیے نئے ترجمے اور نئے تفسیری نوٹوں کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جن غیر مسلموں نے جو قرآن کریم کے ترجمے یا تفسیری نوٹ لکھے ہیں، وہ یا تو عربی زبان سے بالکل ناواقف تھے یا بہت کم علم عربی زبان کا رکھتے تھے، اس لیے نہ وہ حقیقی ترجمے کر سکے اور نہ صحیح مفہوم قرآن کریم کی آیات کا سمجھ سکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، دوسرا نقص پرانے تراجم اور تفاسیر میں یہ تھا کہ ان کی بنیاد لغت عرب پر نہیں رکھی گئی، بلکہ تفسیروں پر رکھی گئی تھی، اور تفسیر ایک شخص کی رائے ہوتی ہے جس کا کوئی حصہ کسی کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے اور کوئی حصہ کسی کے نزدیک۔ لہٰذا ان نقائص کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر عربی دانوں کے لیے ایسا ترجمہ پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی، جو ایک تو عربی دان لوگوں کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ لغت عربی پر مبنی ہو۔ انہی 2 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے واقعات ولادت تا وفات ایسے عمدہ اور دلکش پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں کہ بے نظیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
آسان الفاظ میں صحیح اور مستند روایات کے ساتھ اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزشتہ مذاہب کے بانیان کی پیشگوئیوں اور اسلام کے دیگر بنیادی امور پر نہایت پر اثر بحث موجود ہے۔ یوں اس مختصر مگر لاجواب کتاب کی صورت میں خدمت اسلام کی سبیل پیدا ہوئی۔ پہلے ایڈیشن مطبوع 1948 عیسوی سے لے کر اس دیباجہ کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور دیگر زبانوں میں تراجم کی فہرست الگ ہے۔ اس دیباجہ کے آخر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم کے انگریزی ترجمے کی خدمت کا اعتراف فرمایا ہے اور ان کا شکریہ ادا فرمایا۔ اسی طرح بعض اور سرکردہ رفقا کا شکریہ ادا فرمایا ہے۔ اس کتاب کے آخر میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی روح سے ممسوح کر کے ان علوم سے سرفراز فرمایا تھا جو اس زمانے کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تفسیر بہت سے بیماروں کو شفا دینے کا موجب ہوگی۔ بہت سے اندھے اس کے ذریعے سے آنکھیں پائیں گے، بہرے سننے لگ جائیں گے، گونگے بولنے لگ جائیں گے، لنگڑے اور اپاہج چلنے لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے مضامین کو برکت دیں گے، اور یہ اس غرض کو پورا کرے گی جس غرض کے لیے یہ شائع کی جا رہی ہے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔